علماء کرام اور اعلیٰ حضرت کے 106ویں عرس میں آنے والے تمام عشاق اعلیٰ حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زمان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر جس کی عادا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اور نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ ایک مرتبہ پورا مجمع بول دے سبحان اللہ۔ حضرات، بہت اہم وقت ہے، بہت خاص وقت ہے، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ برادران اسلام، میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان تمام صحابہ سے راضی ہے اور یہ صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجر و ثواب سے راضی ہے۔ حضرات، آج اہل سنت والجماعت کو جہاں بہت سی چیزوں کا چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہیں خاص طور سے روافظ شیعت کے حملے زور سے بہت پے در پہ اور زوردار انداز میں مسلک اعلیٰ حضرت پہ ہو رہے ہیں۔ جہاں مسلمات اہل سنت والجماعت، معتقدات اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت پہ حملے کر رہے ہیں، یہ شیعت اور رافضیت کے پھر یہ جماعت کے افراد، وہیں خاص طور سے خلفائے ثلاثہ اور دیگر صحابہ، خلفائے ثلاثہ کو خصوصی طور پر اور تمام صحابہ کو عمومی طور پر طعن و تشنیع کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ میں یہ بتاؤں حضرات کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان ذوالنورین، حضرت طلحہ اور زبیر، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ صحابہ جو اجلہ صحابہ میں سے ہیں، انہیں گالیاں دینا، انہیں برا بھلا کہنا، بلکہ شیخین کریمین رضی اللہ عنہما حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منہ بھر کر گالیاں دینا، جیسا کہ آپ لوگ سنتے بھی ہوں گے سوشل میڈیا پہ۔ میں 30-35 سال سے میں بھی اپنے طور پر لوگوں کے حالات کو جانتا ہوں، لیکن کبھی ایسا نہ سنا کہ یہ شیعت اور رافضیت مناظرے کے لیے بھی آن پڑے ہوں، پہلے ہوتے ہوں، لیکن اب یہ وقت آ گیا کہ یہ لوگ میدان مناظرہ میں بھی کود پڑے ہیں، ڈپلومہ لے کر بھی کود پڑے ہیں، اردو ڈپلومہ کی سند لے کر بھی کود پڑے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ کو بعد میں حضرت شیخین کریمین کو گالیاں کفر تک کی بات کرتے ہیں۔ میں عالم اسلام اور عالم سنیت کو یہ کہنا چاہتا ہوں اور پوری شیعت اور رافضیت کو بتانا چاہتا ہوں، اپنے اساتذہ کے دعاؤں کو لے کر کہ اگر یہ ابوبکر، عمر، عثمان اور امیر معاویہ یہ مسلمان نہ رہے تو دنیا کا کوئی بھی مسلمان نہیں رہا۔ حضرات، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بیجہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اتباع کرو گے تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ ایک موقع سے آقا نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اے لوگو سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کی امت ہے، اور اس کے بعد جو قریب والے ہیں پھر جو قریب ہوں گے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کی اصطلاح میں صحابہ اور تابعین اور تابع تابعین کے یہ اصطلاحات ہیں۔ حضرت علامہ خطیب الاسلام عمران حنفی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی۔ اب ایک بات میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرات صحبت کا اثر پڑتا ہے، اگر اچھوں کی صحبت آپ اختیار کریں تو اچھے بن جائیں گے، بروں کی صحبت اختیار کریں تو
آپ برے بن جائیں گے. یہ مسل مشہور ہے اور یہ شعر مشہور ہے. صحبت سالے تورا سالے کنت اور صحبت تالے تورا تالے کنت. اچھوں کی صحبت آپ کو اچھا بنا دے گی, بروں کی صحبت آپ کو برا بنا دے گی. اے میرے بھائیوں, ایک بات یہ بھی عرض کروں, ہم مسلک اہل سنت, مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں اور مسلک اعتدال پہ ہیں. ہمارے اندر نہ افراط ہے, نہ ہمارے اندر تفریط ہے, نہ ہمارے اندر زیادتی ہے, نہ ہمارے اندر کمی ہے, بلکہ یوں کہو مسلک اعلیٰ حضرت محبت رسول کا نام ہے, مسلک اعلیٰ حضرت محبت صحابہ کا نام ہے, مسلک اعلیٰ حضرت ارے محبت اہل بیت کا نام ہے, محبت اولیاء کا نام ہے. یوں اس کی وضاحت ہمارے اساتذہ نے کی. اگر ان علماء کرام سے پوچھوں تو کوئی کہیں گے مسلک اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ کا نام ہے, الامن والولا کا نام ہے, ارے دولت المکیہ کا نام ہے. یہ سب اپنی جگہ پہ, لیکن میں ایک تشریح اپنے اساتذہ کی دعاؤں سے کر رہا ہوں. ارے محبت رسول ہو تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے, محبت صحابہ ہو تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے, محبت اہل بیت ہو تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے, محبت اولیاء ہو تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے. وہ کیوں؟ ارے محبت رسول جہاں ہوگی نا یہودیت نصرانیت نہیں آئے گی. جہاں محبت صحابہ ہو نا وہ شیعت اور رافضیت نہیں آئے گی. جہاں محبت اہل بیت ہو وہ خارجیت نہیں آئے گی, اور جہاں محبت اولیاء ہو وہاں وہابیت نہیں آئے گی. میں عرض کر رہا تھا صحبت کا اثر ہوتا ہے, صحبت کا اثر ہوتا ہے. اندازہ کیجئے حضور مفتی اعظم ہند کی صحبت میں رہنے والے کوئی محدث ہوئے, کوئی مفکر ہوئے, کوئی محقق ہوئے, صاحب تصنیفات کثیرہ, امام محمد رضا خان کی بات ہی کیا, جن کے عرس میں آپ حضرات حاضر ہیں, اعلیٰ حضرت کی صحبت میں جو رہے میرے بھائیوں, تو کوئی امام المناظرین ہوئے, کوئی امام المحدثین ہوئے, خطبہ و مناظرین, اصحاب شعر و ادب, ارباب تدبیر و سیاست, اور کیا کیا ہوئے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آگے بڑھیے میرے بھائیوں, اگر آلے رسول کی صحبت میں ہو تو امام محمد رضا ہو, تو امام محمد رضا ہو مجدد اعظم بن جائے. آگے بڑھیے, جو غریب نواز کی صحبت میں ہو وہ قطب الدین بختیار کاکی ہو جائے, اور غوث اعظم کی صحبت میں ہو شاہ شیخ عبد الرزاق نور العین بن جائے میرے بھائیوں. اور آگے بڑھ جائے, جو امام اعظم کی صحبت میں ہو یہ امام ابو یوسف اور امام محمد امام ظفر علیہ الرحمہ بن جائے, تو میرے بھائیوں امام حسین کی صحبت میں ہو وہ سید سجاد بن جائے, ارے علی کی صحبت میں ہو وہ حسنین کریمین اور ابن عباس بن جائے. ارے جو میرے, جب یہ آقا کے غلاموں کی صحبت کا یہ عالم ہے, تو میرے آقا کی صحبت میں جو افراد رہے, میرے آقا کی صحبت میں جو جماعت رہی, کیا وہ اس درجے کا حامل نہیں؟ کیا آج ان کے ایمان و عقال پہ اعتماد کیا جائے, ان کی باتوں پہ بھروسہ کیا جائے؟ میں کہنا چاہتا ہوں اگر یہ صحابہ ہی لا اعتبار ہو گئے, غیر اعتقادی ہو گئے, تو پھر ہمارا قرآن بھی غیر اعتباری ہو جائے گا, ہماری احادیث بھی غیر اعتباری ہو جائے گی. ماننا پڑے گا یہ تمام صحابہ عادل اور ثقہ ہے, اور انہی کے ذریعے سے یہ قرآن و حدیث ہم تک پہنچی ہے. آخر بات میں کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں, یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں, جن کے بارے میں آقا نے فرمایا ما نفنی مال احد قط ما نفنی مال ابی بکر. ارے کسی کے مال نے اتنا فائدہ اسلام کو یا مجھے نہیں پہنچایا جتنا کہ ابوبکر کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا ہے. ایک موقع سے آقا نے فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی. ارے ابوبکر سے محبت کرنا اور ان کا شکریہ ادا کرنا میری پوری امت پہ واجب ہے. آگے میرے آقا نے فرمایا ارے جس کسی نے بھی اسلام پر اور محمد ابن عبداللہ پہ احسان کیا اس کا بدلہ میں نے دنیا میں ہی عطا کر دیا ہے, سوائے ابوبکر کے. اس نے میرے ساتھ اسلام کے ساتھ اسلام کے اوپر ایسا احسان کیا ہے جو قیامت کے دن ہی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. میرے بھائیوں 11 ہجری میں ابوبکر خلیفۃ المسلمین بنے, 2 سال 2 مہینے کچھ دنوں تک امور خلافت کو انجام دیا, لیکن کہیں سے کوئی شکوہ شکایت نہیں, کوئی مائی کا لال یہ بتا نہیں سکتا کہ حضرت علی ان سے ناراض ہو یا ان کی خلافت سے ناراض ہو یا انہوں نے شکوہ کیا ہو. حضرت عمر فاروق اعظم جب خلیفہ بنے 13 ہجری میں آپ 10 سال 6 مہینے 4 دنوں تک امور خلافت کو انجام دیا. وہ عمر جن کے بارے میں آقا نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. ارے میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوتا تو عمر بن الخطاب نبی ہوتے. ارے ابوبکر صدیق کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. اور عمر فاروق اعظم کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ عمر جس
की अदा पे शहदा सकर उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम, जाने शान अदालत पे लाखों सलाम। वो उस्मा जिनके बारे में आका ने फरमाया अला अस्तही मिन रजुलिन तस्तही मिनहुल मलाइका, अरे मैं ऐसे शख्स से हया न करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। मेरे भाइयों 23 हिजरी में और मेरे बुजुर्गों उस्मान जुन्नूरैन खलीफा बने और आप 12 साल तक मुकम्मल खलीफा रहे, 12 साल तक आप खलीफतुल मुस्लिमीन रहे। लेकिन कोई भी ये नहीं कह सकता कि हज़रत औला अली इब्न अबी तालिब आपसे नाराज हो। आखिर बात कहूँ, अमीर माविया पे लोग भोगते हैं, ये शिया और राफसी लोग भोगते हैं। अरे सुनो, वो अमीर माविया जिनके बारे में हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक जो इमाम आजम के अशार शत तलामजा में से है, जिनके बारे में सुफियान सौरी ने फरमाया कि मैं पूरे साल में एक दिन भी अब्दुल्ला इब्न मुबारक की तरह गुजारना चाहूं तो नहीं गुजार सकता। वो अब्दुल्ला इब्न मुबारक से किसी ने पूछा, ऐ लोगो अब्दुल्ला इब्न मुबारक आप बताएंगे कि अमीर माविया अफसल है या उमर इब्न अब्दुल अजीज अफसल है? अल्फाज ये है, सोहेल अली इब्न मुबारक अय्युहुमा अफसलो मुआवियतो औ उमर इब्न अब्दुल अजीज फकाल अल गुबारु लदी दखला फी अनफे फरसी मुआविया मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुम मिन मिस्ले उमर इब्न अब्दुल अजीज। अरे जात की बात करते हो, अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला सरकार की मैयत में जो आपने सफर किया, उनके घोड़े की कान में, उनके घोड़े की नाक में जो गुबार दाखिल हुआ, वो गुबार भी उमर इब्न अब्दुल अजीज से अफसल है। बस यही कहकर अपनी बात को खत्म करूं। आला हजरत का यह अकीदा और हम सब का अकीदा अहले सुन्नत का है, बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। और अमीर माविया के ताल्लुक से फर्क मरातिब बेशुमार और हक बदस्ते हैदर कर्रार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार, तान उन पर कार फुज्जार, तमाम सहाबा हमारे लिए लायक एहतराम है। मौला तबारक व तआला अहले सुन्नत वल जमात अल मारूफ मसलक आला हजरत पे कायम व दायम रखे। अस्सलाम।